امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں. آپ نام تو سنا ہوگا نا یا نہیں سنا ہے؟ تو وہ یتیم تھے، والد کا انتقال ہوا. اس کے والدہ نے کہیں دھوبی کے پاس اس کو نوکری پہ لگا دی، تو 2-4 پیسے آئیں، گھر کا سلسلہ چلے. یہ روز جاتا تھا. پھر اتفاق سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مجلس میں بھی جانے لگے. تو پھر کبھی کام کے لیے جاتا، کبھی امام صاحب کے مجلس میں بیٹھتا. تو والدہ ناراض ہو گئی، اس نے ڈانٹا کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں. تو پھر کچھ دن امام صاحب کے مجلس میں نہیں گئے. امام صاحب کو فکر لاحق ہو کہ وہ بچہ آتا تھا آج کل نہیں آ رہا ہے. تو ایک دن ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس طرح مسئلہ ہے، والدہ منع کر رہی ہے، گھر کا حالات ایسا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک قیدی اس کو پکڑا دی پیسوں کی، اس سے گھر کا مسئلہ چلائیں. تو بہرحال اور جب بھی یہ ختم ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا، سبق نہیں چھوڑیں. وہ چلا گیا. تو اسی طرح وقت پورا ہونے سے پہلے پہلے امام صاحب اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے. پھر والدہ یہ سوچنے لگی یہ تو چلو دے رہا ہے نا وقتی طور پر، لیکن آگے بڑے ہو کر جو ہے یہ کوئی کمال نہیں سیکھے گا تو کیا کرے گا؟ ابھی تو یہ بچپنا ہے اس کے، ابھی تو کوئی کام سیکھے گا تو بڑے ہو کر یہ کام کر لے گا تو کچھ کمائے گا. یہ تو پڑھنے بیٹھ گیا. تو والدہ ہے امام صاحب کے پاس، تمہارے لگے اس بچے کو آپ چھوڑیں، یہ کوئی کمال سیکھے گا، یتیم بچہ ہے تو آگے ہمارا گھر کا مسئلہ حل ہو جائیں گے. تو بات سمجھ میں آئی نا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ فالسہ کے تیل سے جو ہے یہ فالودہ کھائے گا اور اس کی کھانے کا طریقہ سیکھ رہا ہے. والدہ کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ تو شاہی خوراک ہے، تو ہم جیسے غریبوں کو کہاں نصیب ہوتے ہیں. تو بہرحال اس نے سبق جاری رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ فقہ حنفی کو دنیا میں وسعت دینے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہاتھ ہے. اور پھر خاص امام محمد رحمہ اللہ کے تو تصنیفی میدان میں امام ابو یوسف امام محمد نے کام کیا ہے، اور پھر حکومتی میدان میں امام ابو یوسف نے جو عباسیین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام کے قاضی القضات بنے. اور فقہ حنفی جو ہے وہ ایک باقاعدہ حکومتی سطح پر اس کو رائج قرار دیا گیا ہے، اور اس کی ترویج کا ایک ذریعہ امام ابو یوسف بنے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک دن ہارون رشید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہارون رشید نے اس سے کہا آپ بیٹھیں، کوئی خاص چیز آ رہی ہے. تو وہی چیز جو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا نا، وہ آیا. تو ہارون رشید نے کہا یہ ایسے چیز ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بھی کبھی کبھی تیار ہوتا ہے، بادشاہوں کے لیے بھی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے. تو ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ اور مجھے میرے والدہ کا وہ بات یاد آ گئی. بات سمجھ میں آئے نا؟ جب میں چھوٹا تھا تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے میرے والدہ کو امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا تھا، آج وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس پر ہارون رشید نے کہا کہ اللہ امام ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، اس کی نظر جو ہے بہت باریک باریک تھی. تو بہرحال آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کا نتیجہ اس کو عطا فرماتا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے ٹائم نکالا ہے، والدین نے آپ کو ایک مقصد کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے، تو آپ اس مقصد کو حاصل کریں
اور علم میں پختگی پیدا کریں، سستی سے کام نہ چلائیں. تو بہرحال